باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت درس نمبر 12 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو تقلید کے مسائل میں یہاں تک پہنچا ہے کہ اگر انسان کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا وہ حکم نہیں جانتا ہے تو اس میں اس مکلف کی شرعی ذمہ داری کیا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی مسئلہ پیش آئے جس کا وہ حکم نہیں جانتا ہے تو ضروری ہے کہ یا تو وہ احتیاط کرے یا گزشتہ ذکر شدہ شرائط کے مطابق وہ تقلید کرے، جن شرائط کو ہم نے بیان کیا ہے گزشتہ دروس میں، ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے یا تو وہ تقلید کرے، اور اگر اس مسئلے میں اعلم مجتہد تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو اعلم فالاعلم کی رعایت کرتے ہوئے غیر عالم کی وہ تقلید کرے گا، اور اگر اس عمل کو انجام دینا ناممکن ہو تو اس وقت تک انجام دینے سے اجتناب کرے جب تک اس کا حکم اعلم مجتہد سے وہ معلوم نہیں کر لیتا ہے، اس وقت تک اس عمل کو انجام دینے سے وہ اجتناب کرے۔ اگر کسی عمل کو وہ انجام دے رہا ہے، کسی عبادت کو وہ بجا لا رہا ہے اور اس عبادت کے دوران اسے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ جس کا وہ حکم نہیں جانتا ہے، اور بعض احتمالات کی بنیاد پر عبادات کو اس نے انجام دے دیا اور عمل انجام دینے کے بعد وہ مسئلہ معلوم کرتا ہے، تو اگر عبادت کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے تو وہ اس کو دوبارہ انجام دے گا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا اور اسے درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ شکیات نماز کا فرض کرو پیش آ گیا، اس نے اپنے ذہن سے ایک احتمال بنا کے کہ یہی مسئلہ ہوگا، اس نے عمل کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو 2 رکعتی نماز تھی اور 2 رکعتی نماز میں شک جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، تو وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قصد رجائے مطلوبیت سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر یہ تعبیر بھی فقہا اپنی توضیح المسائل جیسی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں۔ قصد رجا یعنی رجا کی نیت سے اس عمل کو بجا لایا جائے، تو یہ قصد رجائے مطلوبیت کیا چیز ہے؟ جواب یہ ہے کہ قصد رجائے مطلوبیت سے مراد یہ ہے کہ کسی فعل کو مستحب سمجھے بغیر فقط ثواب کی خاطر اور اس امید پہ اس عمل کو بجا لانا کہ اللہ کے نزدیک اس عمل کا انجام دینا امید ہے کہ مطلوب ہوگا، اللہ کو ممکن ہے کہ یہ عمل مطلوب ہوگا، اسی امید پہ اس عمل کو بجا لانا۔ اسی طرح کسی فعل کو مکروہ سمجھے بغیر اس امید سے اس عمل کو ترک کر دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں یہی مطلوب ہے کہ میں اس عمل کو ترک کر رہا ہوں، البتہ مکروہ کی وہ نیت نہ کرے۔ لہٰذا وہ مستحبات اور مکروہات جو فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم اپنی مختلف فقہی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اور ان کا استحباب اور کراہت کسی مضبوط اور ٹھوس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا ہے، ان مستحبات کو انجام دیتے وقت مستحب کی نیت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس امید سے ان تمام اعمال کو بجا لائیں گے کہ ممکن ہے کہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک یہ عمل انجام دینے کی صورت میں اسے اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح ان مکروہات کو چھوڑتے وقت مکروہ کی نیت بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس امید سے اس عمل کو ترک کریں گے کہ شاید ان کا ترک کرنا ہی اللہ کے ہاں مطلوب ہے اور اللہ اس عمل کو ترک کرنے کے اوپر اسے اجر اور ثواب دے گا۔ تو یہ مراد ہوتی ہے رجائے مطلوبیت سے، قصد رجائے مطلوبیت سے یہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ جاہل قاصر اور جاہل مقصر میں کیا فرق ہے؟ جاہل قاصر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی جہالت کا کوئی عذر ہوتا ہے، یعنی تمام تر سیکھنے کے وسائل اس کے پاس موجود نہیں ہیں، بالفاظ دیگر کسی مسئلہ شرعیہ کو سیکھنے کے جو بھی
وسائل موجودہ دور میں ہیں ان میں سے کوئی وسیلہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، نہ کسی عالم دین تک رسائی ممکن ہے، نہ مجتہد کی توضیح المسائل اس کے پاس ہے، نہ وہ خود مجتہد تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی وہ سوشل میڈیا سے ٹچ ہے، نہ وہ ٹی وی چینل وغیرہ دیکھتا ہے کہ جس سے وہ اپنے دین کو سیکھ سکے۔ غرض یہ کہ کسی طریقے سے بھی اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ دین کو سیکھ سکے اور اپنے روزمرہ کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کر سکے۔ تو اس قسم کا بندہ جو ہے وہ اپنی جہالت کا عذر رکھتا ہے، تو اسے جاہل قاصر کہا جاتا ہے۔ جبکہ جاہل مقصر وہ ہوتا ہے کہ جو سیکھنے کے تمام تر وسائل مہیا ہونے کے باوجود بھی سیکھنے میں سستی اور کوتاہی کرتا ہے، اسے جاہل مقصر کہا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔